Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Students, today we are going to start the lesson, The Reward, lesson number 6, book 1, first year. The Reward by Lord Dunsany. First of all, a brief introduction. یہ کہانی گورجیس نامی ایک شخص کی ہمت کی داستان ہے جو جوکنس نے یہ بات ثابت کرنے کے لیے سنائی کہ اگر انسان دھن کا پکا ہو تو وہ اپنا مقصد کبھی نہ کبھی حاصل کر ہی لیتا ہے۔ گورجیس اپنے اسکول دور میں بہترین ایتھلیٹ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اسے شاہی دربار میں جسمانی کرتب دکھانے والا شخص بننا ہے۔ دربار میں اس قسم کا کوئی عہدہ موجود نہیں تھا اور نہ ہی اس کے وجود میں آنے کا کوئی امکان تھا۔ چنانچہ اس عہدے کی تخلیق کے لیے گورجیس سیاست میں آیا۔ اس نے اس طرح سے دربار تک رسائی حاصل کی۔ خاصی مخالفت کے باوجود آخرکار وہ یہ عہدہ جاری کرانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کوشش میں اس کو 60 سال سے زیادہ کا عرصہ لگا۔ اس شخص کو اعزاز بخشنے کے لیے اس نشست پر اسے ہی تعینات کیا گیا۔ اس طرح سے گورجیس بڑھاپے میں ایک ایسی نشست حاصل کرنے میں کامیاب ہوا جس پر کوئی نوجوان ہی تعینات ہو سکتا تھا۔ Now students, the text. Our talk at the club one day was of opportunity and determination. ایک روز کلب میں ہماری بحث ہو رہی تھی کہ کامیابی کے لیے کیا چیز زیادہ ضروری ہے، موقع یا ہمت و استقلال۔ Some said opportunity was required for success. کچھ نے کہا کامیابی کے لیے مواقع کا میسر ہونا بہت ضروری ہے۔ And millions never had it. اور لاکھوں لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں مواقع میسر ہی نہیں آتے۔ Others that only determination was needed. کچھ نے کہا صرف ہمت اور استقلال کی ضرورت ہوتی ہے۔ And then Jawkins joined in. پھر اس بحث میں جوکنز بھی شامل ہو گیا۔ All for determination. وہ ہمت و استقلال کا حامی تھا۔ If a man was determined to get anything and stuck to it long enough, he got it, said Jawkins. جوکنس نے کہا کہ کوئی شخص جو دھن کا پکا ہوتا ہے وہ اگر ایک عرصہ تک ڈٹا رہے تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ Anything? asked Turbot. ٹربٹ نے پوچھا کہ چاہے کوئی بھی کام ہو؟ Anything, Jawkins replied. جوکنس نے کہا ہاں کوئی بھی، so long as he sticks to it hard enough and long enough. اگر وہ لمبے عرصہ تک ڈٹا رہے، وہ پوری ہمت اور ثابت قدمی سے اس پر قائم رہے تو چیز کوئی بھی ہو وہ اسے حاصل کر لے گا۔ Anything whatever, Turbot disagreed. Anything whatever. تو چیز کوئی بھی ہو وہ اسے حاصل کر لے گا۔ Turbot disagreed. Turbot نے اس بات سے اتفاق نہیں کیا۔ Life is like a race. Jawkins went on. Jawkins نے بات جاری رکھی۔ زندگی ایک دوڑ کی طرح ہے، جس میں they tire after a while. تھوڑے عرصے کے بعد وہ تھک جاتے ہیں and sit down اور بیٹھ جاتے ہیں or get interested in something else instead. یا اس کے علاوہ کسی اور چیز میں دلچسپی لینا شروع کر دیتے ہیں۔ The man who keeps on wins the race. دوڑ صرف وہی شخص جیتتا ہے جو مسلسل دوڑنا جاری رکھتا ہے۔ And suppose a man wanted to be a skating champion of the Sahara, said Turbot. Turbot نے کہا فرض کریں کہ کوئی شخص سہارا کے ریتلے علاقے میں اسکیٹنگ چیمپئن بننا چاہے and couldn't afford the money to get there. اور اس کے وسائل میسر نہ ہوں۔ He would make the money, said Jawkins. Jawkins نے کہا وہ رقم کمائے گا and he would build a skating rink in the Sahara and organize a competition there. اور سہارا کے علاقے میں اسکیٹنگ رنگ تیار کرائے گا، پھر وہ مقابلے کا اہتمام کرائے گا۔ He would be skating champion all right if he really gives all his time to it. اگر اس نے اپنا تمام وقت اپنی اس خواہش کی تکمیل کو دیا ہوگا تو وہ چیمپئن ضرور بن جائے گا۔ Could you tell us a case like that? asked one of us. ہم میں سے کسی نے پوچھا کیا آپ ایسی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ As a matter of fact, I can, said Jawkins. Jawkins نے جواب دیا یقیناً میں ایسی ایک صورتحال آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ A very similar case. بالکل ایسا ہی ایک معاملہ۔ Let's hear it, said Turbot. Turbot نے کہا ٹھیک ہے بتائیں۔
دیر واز اے ینگ فیلو سیٹ جوکنس. جوکنس نے کہا ایک نوجوان آدمی تھا. ٹو ہوم ہز پیرنٹس پروبیبلی یوز ٹو سے ویری تھنگس دیٹ وی ہیو بین سیئنگ ناؤ اینڈ ویری لائکلی ہی ایز مینی ینگ فیلوز ڈو may have wanted to prove them wrong. ایک نوجوان تھا جس کو اس کے والدین شاید وہ کچھ کہتے رہے ہوں گے جو ہم بھی آج کل کہا کرتے ہیں. اینڈ ویری لائکلی ہی ایز مینی ینگ فیلوز ڈو. اور کیاس یہ ہے کہ دوسرے بہت سے نوجوانوں کی طرح وہ بھی اپنے ماں باپ کو غلط ثابت کرنے میں لگا رہتا ہوگا. I don't know. It was a long time ago. میں اس بارے میں کچھ یقین سے نہیں جانتا. It was a long time ago. یہ بہت پرانی بات ہے. But بہرحال whatever his motive was, اس کا محرک کچھ بھی تھا, he hit on a most extraordinary ambition. اس کا نصب العین انتہائی شاندار تھا. And stuck to it. اور وہ اس کی تکمیل میں ڈٹا رہا. It was nothing less than to be appointed court acrobat. وہ دربار میں جسمانی بازیگر بننا چاہتا تھا. What? کیا؟ said Tubbert. ٹبرٹ نے کہا. Acrobat. درباری بازیگر. Jorkins went on. Jorkins نے بات جاری رکھی. To the court of the country in which he lived. اس ملک کے دربار کا جس میں وہ رہتا تھا. What kind of country was that? وہ کس قسم کا ملک تھا؟ asked Tubbert. ٹبرٹ نے پوچھا. Never mind what country it was, said Jorkins. Jorkins نے جواب دیا, آپ اس بات کو چھوڑیں کہ وہ کس قسم کا ملک تھا. And as a matter of fact, حقیقت یہ ہے that its custom were not so silly as you suppose. اس ملک کے دستور اتنے بیہودہ بھی نہیں تھے کہ جتنے آپ سمجھ رہے ہیں. They had no post of court acrobat. دربار میں جسمانی بازیگر کا کوئی عہدہ نہیں تھا. And never had. نہ اس وقت موجود تھا اور نہ اس سے پہلے تھا. But that didn't stop young Gorgeous. لیکن اس بات نے اس نوجوان گورجیس کا حوصلہ پست نہیں کیا. That was his name. یہ اس کا نام تھا. He was a good athlete when he came by his wild idea at about the age of 16. جب اس پر دھن سوار ہوئی اس وقت اس کی عمر کم و بیش 16 سال تھی اور وہ بہت اچھا ایتھلیٹ تھا. And had won the high jump and the hurdles and the 100 yards at his school. وہ اسکول میں اونچی چھلانگ, رکاوٹی دوڑ اور 100 گز کی دوڑ جیت چکا تھا. ویل اچھا, there was opportunity. آگو ٹربر نے دلیل دیتے ہوئے کہا. ٹھیک ہے, پھر تو اسے موقع میسر آیا. if he was born a good athlete, کہ وہ پیدائشی طور پر اچھا ایتھلیٹ تھا. but wait a moment, said Jorkins. Jorkins نے جواب دیا, ذرا رکو. You don't remain an athlete all your life. اب ساری عمر ایتھلیٹ نہیں رہتے. And he still had to get the post created. اور پھر اس نے ابھی یہ آسامی بھی تخلیق کروانا تھی. پیج نمبر 39. How did he do that? asked Tubbert. ٹبرٹ نے پوچھا, اس نے ایسا کیسے کیا؟ Simply by sticking to it, said Jorkins. Jorkins نے جواب دیا, صرف ڈٹے رہنے سے. He went into politics. وہ سیاست میں گیا. They all do in that country. تمام اس ملک میں ایسا کرتے ہیں. But he went into them harder than anyone else. لیکن دوسروں کی نسبت وہ بڑی مشکل سے گیا. And never gave up his ambition. اور اس نے اپنی خواہش نہیں چھوڑی. Of course he made speeches. بلا شبہ اس نے تقریریں کی. And fine ones. اور بڑی اچھی تقریریں کی. On many other subjects. بہت سے دوسرے اور موضوعوں پر. But all the while he stuck to his one idea. لیکن اس دوران وہ اپنے اس عزم پر ہی کاربند رہا. The years went by. کئی سال گزر گئے. And the day came when he had power enough to preach his ambition openly. اور وہ دن بھی آ گیا جب اسے اپنے عزم کے برملا اظہار کرنے کا موقع میسر
آ گیا. اینڈ ہی ٹولڈ دیم، اور اس نے بتایا ہاؤ دا گلوری آف دیئر کنٹری، کہ کیسے اس کے ملک کی شان و شوکت، اینڈ آف اٹس اینشینٹ تھرون، اور قدیم تخت، would be increased if the post of court acrobat were created. اس نے لوگوں کو بتایا کہ اگر دربار میں جسمانی کرتب دکھانے والے شخص کی آسامی تخلیق کر لی جائے تو کس طرح سے ان کے ملک اور اس قدیم تخت کی شان و شوکت کو چار چاند لگ جائیں گے. He gave examples of other courts and greater ones. اس نے دوسرے بڑے درباروں کی مثالیں پیش کیں. Of course, many opposed him. ظاہر ہے بہت سے لوگوں نے اس کی مخالفت بھی کی. That is politics. سیاست میں ایسا ہوتا ہے. Of course, بلا شبہ. It took a long time. That is politics. یقیناً اس کو ایک عرصہ لگ گیا. سیاست میں یہ بھی ہوتا ہے. But as the years went by, he wore down opposing arguments. لیکن جو وقت گزرتا گیا وہ اپنی مخالفت میں کی گئی باتوں پر قابو پاتا گیا. Till he had taught people what a lesson it would be to all the nations to have a young athlete at court exhibiting perfect physical fitness. آخر کار وہ اپنی قوم کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ دربار میں ایسے ایتھلیٹ کی موجودگی جو مکمل جسمانی چابک دستی کا حامل ہو دوسری قوموں کے لیے ایک سبق ہوگا. And how such an example would strengthen their soldiers and enable them finally to win the just rights of the nation in victorious battle against their accursed neighbors. ایسے شخص کی موجودگی فوجیوں کو مضبوط کرے گی اور وہ اپنے مکروہ پڑوسیوں کے خلاف کامیاب لڑائی میں اپنی قوم کے حقوق کی حفاظت کرنے کے قابل ہو جائیں گے. And so the idea caught on. اس طرح سے یہ بات لوگوں کے دل میں گھر کر گئی. And to make a very long story short، اور قصہ مختصر، the post of court acrobat was duly created. دربار میں جسمانی کرتب دکھانے والے شخص کی اسامی کی باضابطہ منظوری دے دی گئی. Both parents of Gorgias were by then long dead. اس وقت تک گورجیس کے ماں باپ دونوں ہی انتقال کر چکے تھے. By then little remained to be done. لیکن اس وقت تک کوئی خاص کام کرنا باقی رہا بھی نہیں تھا. He had only a stick for a few more days to that wild idea of his. اسے اپنے عزم پر صرف چند روز اور ڈٹے رہنا تھا. When the question arose of choosing an athlete to fill the newly made post، پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ اس نئی تخلیق شدہ اسامی پر کس کو تعینات کیا جائے. Whom could they choose but the man who had worked for it all those years؟ بھلا جس شخص نے اتنا عرصہ اس کام کے لیے جد و جہد کی، اس کے علاوہ اور کسے وہاں تعینات کیا جا سکتا تھا. So Gorgias was appointed acrobat to the court. اس طرح سے گورجس کو دربار میں کرتب دکھانے پر ملازم رکھ لیا گیا. And learned so late in life. اسے زندگی میں بہت دیر بعد پتہ چلا. What always takes time. یہ بات ہمیشہ دیر سے ہی پتہ چلتی ہے. That his parents were right after all. کہ اس کے والدین ٹھیک ہی کہتے تھے آخر کار. It only remained then to inaugurate him. اب صرف افتتاح ہونا ہی باقی تھا. And that is where I came on the scene, wandering about Europe as I used to do in those days when food used to be cheap and I was young and could easily walk long distances. اس موقع پر میں یورپ کی سیر کرتے ہوئے وہاں جا پہنچا تھا جیسا کہ اس دور میں میرا معمول تھا. Those days، ان دنوں، when food used to be cheap، جب خوراک سستی ہوا کرتی تھی. And I was younger، میں نوجوان تھا. And could easily walk long distances، میں جوان تھا اور اچھا خاصا فاصلہ پیدل ہی چل لیا کرتا تھا. I came to that country and they were wonderfully
فرینڈلی. میں اس ملک میں پہنچا اور وہاں کے لوگ بہت مہربان اور مہربان تھے یا شفیق تھے. اینڈ دے لیٹ می سی دا گریٹ سیریمنی. انہوں نے مجھے اس عظیم تقریب میں شرکت کی اجازت دی. وچ ٹک پلیس ایز سون آفٹر دا کریشن آف دا پوسٹ ایز گورجیز یونیفارم کوڈ بی گاٹ ریڈی. اسامی کی تخلیق کے بعد اس تقریب کے آغاز میں دیر صرف اتنی تھی کہ گورجیس کی وردی تیار ہو جائے. اینڈ ویری میگنیفیشنٹ کلودنگ اٹ واز. یہ بڑی شاندار وردی تھی. فٹنگ سوٹ آف ریڈ ویلویٹ. یہ سرخ مخمل کا بنا ہوا چست لباس تھا. آل گے ود گولڈ بٹنس اینڈ شائننگ ود lines of gold lace that wound and twisted about it. اور سنہرے بٹن اس کی شوخی میں اضافہ کر رہے تھے. اس پر چمکتی ہوئی سنہری لیس سے بل کھاتے ڈیزائن بنائے گئے تھے. The great throne room had been turned into a kind of gymnasium. یہ بہت بڑا شاہی دربار جمنیزیم کا منظر پیش کر رہا تھا. With the members of the royal house seated along a raised platform at one end. جس میں شاہی خاندان کے افراد ایک طرف بلند چبوترے پر بیٹھے ہوئے تھے. And the principal officers standing beside and behind them. دربار کے خاص افسران کچھ ان کے ساتھ اور کچھ ان کے پیچھے کھڑے تھے. Great curtains of red and gold were hung along the walls. دیواروں پر سرخ اور سنہرے رنگ کے بڑے بڑے پردے لٹکائے گئے تھے. And the high swings of acrobats hung down with gilded ropes from the ceiling. چھت سے سنہری رسیوں میں بندھے بازیگروں کے اونچے جھولے لٹکے ہوئے تھے. And a row of neat hurdles was arranged on the polished floor. نیچے چمکدار فرش پر صاف ستھری رکاوٹوں کی قطار لگی ہوئی تھی. Like the ones over which Gorgias had won his race when at school. یہ سب کچھ ایسا ہی تھا جیسا کہ اسکول دور میں جہاں گورجیس دوڑ جیت چکا تھا. Lights glittered. A band in pale green and gold played softly. جگمگاتی روشنیوں میں ہلکے سبز اور سنہرے کپڑوں میں ملبوس موسیقار played softly دھیمے سے سر بنا رہے تھے یا سر آلاپ رہے تھے. And it was indeed a splendid scene. اور یہ دراصل بہت ہی دلکش منظر تھا. I will not describe it to you. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. Because everything there, کیونکہ ہر چیز وہاں پر the uniform and the ladies اور خواتین brilliant dresses شاندار کپڑے was utterly put in the shade by the moment when the doors opened with the flood of golden light. کیونکہ وہاں موجود ہر چیز مردوں کی وردی خواتین کے شاندار لباس اس وقت بالکل ماند پڑ گئے جب دروازہ کھلتے ہی سنہری روشنی کی سیلاب میں دیدہ زیب لباس پہنے. And the old man in his brilliant uniform appeared between them for the crowning of his life's work. جب دروازہ کھلتے ہی سنہری روشنی کے سلام میں دیدہ زیب لباس پہنے ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا. اس نے زندگی کی معراج پا لی تھی یا زندگی کا مقصد حاصل کر لیا تھا. His white hair, اس کے سفید بال, and the red uniform of the court acrobat showed each other off to perfection. اس کے سفید بال اور درباری ایتھلیٹ کی سرخ وردی ایک دوسرے کو خوبصورت بنا رہے تھے. And his thin figure, whom with age was made all the more melancholy by the tight-fitting uniform. اس تنگ لباس میں اس شخص کے دبلے پتلے عمر رسیدہ جسم سے افسردگی کی جھلک کچھ زیادہ ہی نمایاں ہو رہی تھی. As though tired by his long patience and the work of a lifetime. ایسا لگ رہا تھا کہ طویل صبر اور عمر بھر کی ریاضت سے وہ تھک چکا تھا. He walked slowly in his pointed shoes and leaned on a gilded stick. نوکدار جوتے پہنے سنہری چھڑی کا سہارا لیے وہ آہستگی سے چلتا ہوا آ رہا تھا.
He came to the hurdles that he remembered, over which once he had won so easy a victory. وہ ان رکاوٹوں کے قریب آیا اور اسے یاد آیا کہ کس طرح ایک دور میں وہ کامیابی سے انہیں عبور کر گیا تھا. As he came to the first, he looked up for a moment with a slightly sad expression towards the royal platform. جب وہ پہلی رکاوٹ پر پہنچا تو اس نے شاہی چبوترے کی طرف قدرے دکھ بھرے انداز میں دیکھا. As though he asked some questions with his eyes. یوں محسوس ہوا جیسے وہ آنکھوں سے ہی کوئی سوال کر رہا ہو. Whatever the question was, it was at once understood. سوال جو بھی تھا آسانی سے سمجھ آ رہا تھا. Royal smiles were directed towards him. شاہی مسکراہٹیں اس کی جانب دیکھ رہی تھیں. And gentle applause broke out from every hand. ہر شخص بھرپور انداز میں تالیاں بجا کر داد پیش کر رہا تھا. which he understood at once. یہ بات اسے فوراً سمجھ آ گئی. and the old bent form moved on away from the hurdle. جھکا ہوا جسم اس رکاوٹ سے دور ہٹ گیا. once he raised hand to touch the lowest of the swings that were hung from the ceiling. ایک مرتبہ اس نے ہاتھ بلند کر کے چھت سے لٹکے ہوئے سب سے نچلے جھولے کو ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی. بٹ اگین لیکن پھر دوبارہ دا اپلاز بروک آؤٹ. ایک بار پھر لوگ تالیاں بجانے لگے. assuring him that no actual activity was expected of him. جو اس بات کی یقین دہانی تھی کہ وہ اس سے اس قسم کے عملی مظاہرے کا تقاضا نہیں کر رہے. اینڈ سو اور اس طرح سے having made his bows اور اس طرح سے جھک کر سب کو آداب بجا لانے کے بعد he was led to a seat. اسے اس کی نشست تک لایا گیا. his life's ambition achieved. اس کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا تھا. it must have taken him more than 60 years to do it. جب سے یہ دھن اس کے سر پر سوار ہوئی تھی اس وقت سے لے کر تکمیل کے اس لمحے تک 60 سال سے زیادہ کا عرصہ لگ گیا تھا. since first he came by the strange ambition of his, but he did it not make stick to a thing for so long. لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا. اتنے لمبے عرصے تک بہت ہی کم لوگ جد و جہد کرتے ہیں. and Dawkins uttered a quiet sigh. Dawkins کے سینے سے ایک خاموش سی آہ نکلی. so clearly mourning over some lost ambition that he himself had given up. صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اپنے کسی ایسے عزم کی جو اس نے کبھی خواہش کی ہوگی کہ تکمیل نہ ہونے پر دکھی ہو گیا تھا. that not even Turbot asked him what it was. اس میں اتنی شدت تھی کہ ٹربٹ نے بھی اس سے پوچھا بھی نہیں کہ یہ عزم کیا تھا. اوکے بیٹا، اللہ حافظ.